السلام علیکم لسنرس، آج ہم نے نمل کا چیپٹر نمبر 26 سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پیچھے ہمارے پاس 4 چیپٹرز رہ جائیں گے اور پھر نمل ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت لمبا ناول تھا واللہ، اور میں ہی جانتی ہوں کہ مطلب کتنی محنت سے میں نے ریکارڈ کیا۔ مجھے ایک قسط کو ریکارڈ کرنے کے لیے مجھے 2 گھنٹے کبھی 2.5 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دینا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کر دیا کریں کہ اگلے بندے کی بھی ہمت جو ہے تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اتنا سا کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کر دیا کرنا۔ چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 26، فرزند نازنین۔ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوا ایک بادشاہ، ساتھ ایک عجمی غلام کے، اور غلام نے نہ دیکھا تھا کبھی دریا اور نہ کبھی اٹھائی تھی کشتی کی تکلیف۔ لگا وہ رونے دھونے اور کانپنے لگا اس کا بدن، کرکرا ہو گیا اس سے بادشاہ کا سارا مزاح کہ نہیں سہ سکتی تھی اس کی نازک طبع ایسی باتوں کو۔ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی کوئی تدبیر۔ تھا اس کشتی میں ایک عقل مند بھی۔ بولا وہ بادشاہ سے اگر ہو حکم تو خاموش کراؤں اس کو ایک طریقے سے۔ کہا بادشاہ نے بڑی مہربانی ہوگی۔ سو مطابق اس دانا آدمی کے حکم کے لوگوں نے پھینکا غلام کو دریا میں۔ کھائے غلام نے چند گھوتے، پھر پکڑا لوگوں نے اس کو سر کے بالوں سے اور لائے کشتی کے آگے۔ وہ غلام لٹک گیا دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں، پھر جب نکلا دریا سے تو ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور اس کو سکون ہو گیا۔ ہوا بادشاہ کو تعجب۔ پوچھا اس نے کیا تھی تنہائی اس عمل میں؟ جواب دیا عقل مند نے کہ غلام نے اس سے پہلے نہ اٹھائی تھی تکلیف ڈوبنے کی، اور وہ ناواقف تھا کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر سے۔ آرام کی قدر وہی کرتا ہے جو پھنس جائے کسی مصیبت میں۔ اے پیٹ بھرے، تجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی جو کی روٹی۔ جو چیز تجھے بری معلوم ہوتی ہے وہی میرے لیے بھلی ہے، بہشت کی حوروں کے لیے۔ احراف دوزخ ہے، دوزخیوں سے پوچھو کہ احراف بہشت ہے۔ ایک رائے کے مطابق احراف جنت اور جہنم کے اس درمیانی مقام کو کہا جاتا ہے جہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ حکایت سعدی از کتاب گلستان سعدی۔ آسمان پہ سورج سنہرے تاروں کا جال بن کر سب کے سروں پہ تانے کھڑا تھا۔ مور چال کی سبز بیلیں اس دھوپ میں جھلس رہی تھیں، حالانکہ ابھی صبح بھی پوری طرح باسی نہیں ہوئی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے جھانکو تو بلائنڈز کے پینل سے گول میز دکھائی دیتی تھی جس کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سیاہ کوٹ پہنے، گھنگھریالے بال آدھے باندھے، چائے کے گھونٹ بھرتی غور سے سعدی کو دیکھ رہی تھی جو قدرے گم سم سا بیٹھا تھا۔ گہرے سبز کرتے میں ملبوس، گیلے بال برش کیے وہ تازہ دم اور تیار تھا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ بھائی دماغی سے کپ کے منہ پہ انگلی دائرے میں پھیر رہا تھا۔ زمر نے نرمی سے اسے پکارا، سعدی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آج تم کٹہرے میں کھڑے ہوگے اور تم سے جرح کی جائے گی، تم نروس ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ موقع آنا تھا جب تم نے اس عدالتی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تب ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ موقع آئے گا۔ تمہیں کٹہرے میں جانا ہوگا، پہلے میں تم سے سوال کروں گی، پھر وہ تم سے جرح کرے گا۔ تم خود کو کیسے پریزنٹ کرتے ہو یہ تم پہ منحصر ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہی رہوں گا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کوئی بھی سوال جس کا جواب مشکل لگے تو کہنا، مجھے یاد نہیں۔ جس سوال کے جواب میں سچ نہ بولنا ہو تو کہنا، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، اور پھر انٹرویو والی لائن دہرا دینا۔ یہ غلط بیانی تو ہوگی نا؟ پتہ نہیں مجھ میں اور ہاشم میں کیا فرق رہ جائے گا جب ہم دونوں جھوٹ بولیں گے۔ وہ تلخی سے بولا، محتاط الفاظ کا چناؤ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا قانون میں، اور ہمیں ایک پورے معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے ان چھوٹے موٹے لیزر ایولز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، خود کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ خیر، اس نے سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی۔ اور اگر اس نے مجھ سے کچھ ایسا پوچھا جو میں نے آپ کو بھی نہ بتایا ہو تب؟ زمر چند لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم نے مجھے کیا نہیں بتایا؟ سعدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر شانے جھکائے۔ مجھے یاد نہیں، اور وہ دونوں ہنس پڑے، مگر وہ ذرا فکر مند ہو گئی تھی۔
وکیل سے کچھ نہیں چھپاتے سعدی، مجھے بتاؤ۔ وہ آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کپ رکھ کر بولا، جیسے کہ میں نے انٹرویو میں کہا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اگر تم سے کچھ ایسا ہوا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن اگر اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ سچ بولنا، بالکل سچ۔ وہ تاکید کر کے اٹھ گئی۔ جب وہ بیگ اور فون لیے لاؤنج میں آئی تو سامنے کھلتے ندرت کے کمرے میں کھڑی حنین تیار ہوتی نظر آ رہی تھی۔ فارس بھی قریب میں ندرت کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ زمر چوکھٹ پہ ٹھہری تو حنین نے اسے دیکھا اور فوراً بولی، میں بھی آج کورٹ جاؤں گی، پلیز کوئی منع نہیں کرے گا۔ جب آپ وہ جعلی ای میل دکھائیں گے تو مجھے ہاشم کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اور وہ جانتی تھی وہ اس موقع پہ اپنے ہاتھ پہ کیا لکھ کر اسے دکھائے گی۔ سوچ کر ہی مزہ آتا تھا، سوچ کر ہی تکلیف ہوتی تھی۔ ہاں آ جاؤ۔ پھر فارس کو دیکھا، تم نہیں آؤ گے؟ موڈ نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ زمر نے گہری سانس لی، پتہ نہیں تم کب اس ٹرائل کو سنجیدہ لوگے، جس دن تم لوگ یہ ٹرائل ہار جاؤ گے، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ زمر کر کے باہر نکل گئی۔ ندرت نے خفگی سے اسے دیکھا، منہ سے بدفعل نہ نکالا کرو، کیوں ہارے وہ مقدمہ؟ دعا کیا کرو کہ جیت جائیں۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ برا سا منہ بنا کر چپ ہو گیا۔ ندرت اٹھ گئی تو بال برش کرتی حنین اس کی طرف گھومی۔ وہ پیر میز پہ رکھے نیم دراز آنکھیں چھت پہ مرکوز کے کسی سوچ میں لگتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہاشم کو عدالت میں کبھی مات نہیں دے سکتے؟ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ یہ جو کورٹ میں سارے جج بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سچا ہے، اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا جھوٹ بولتا ہے۔ بجائے ان کی مخالفت کرنے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تم کرو، میں دیر سے آؤں گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ باہر کورٹ جانے کی تیاری کا شور مچ چکا تھا۔ اتنی شہرت بھی کہاں چاہی تھی خود سے میں نے، اپنے ہی شہر کا ہر شخص عدو میرا ہے۔ قصر کاردار کا لان اس صبح وار رونق لگ رہا تھا۔ ملازموں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی۔ شہرین گھوم پھر کر ایونٹ آرگنائزر کو سمجھا رہی تھی کہ اسے کون سی چیز کہاں چاہیے۔ اس کے سنہری بال پچھلے سال کی بنسبت لمبے ہو گئے تھے اور اونچی پونی کی صورت گردن کی پشت پہ جھول رہے تھے۔ ماتھے پہ بل لیے اور ناک چڑھائے وہ سونیا کی سالگرہ کی دعوت کے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اندر ڈائننگ ہال میں بیٹھی جواہرات چمچ دلیے کے پیالے میں ہلاتی مسکراتی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک فاتحانہ نظر اپنے مقابل بیٹھے نوشیروان پہ ڈالی۔ ہاشم اب سربراہی کرسی پہ بیٹھتا تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ نوشیروان سوٹ میں ملبوس بے دلی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواہرات کو پچھلے برس کے یہ دن یاد آئے، تب شہری کے لیے وہ کیسے بے چین رہتا تھا۔ شکر یہ بھوت تو اترا۔ تو آج سعدی یوسف کٹہرے پہ آئے گا اور اس سے جرح کی جائے گی۔ اس نے سعدی کا ذکر چھیڑا۔ آج بھی نوشیروان کا حلق تک کڑوا ہو گیا مگر وہ اظہار نہیں کر سکا۔ آج اسے گولی مارنے کی خواہش بھی نہیں تھی، گولی مار کے دیکھ لی تھی، کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہاں آج ہم حکایت سعدی سنیں گے، ہاشم نے طنزاً کہا تھا۔ تمہیں یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ وہ سعدی ہے، وہ اسٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاشم فون دیکھتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ڈائننگ ہال عبور کر کے لاؤنج تک آیا۔ جب سامنے سے رئیس آتا دکھائی دیا، اس کے تاثرات دیکھ کر ہاشم رک گیا۔ لاؤنج کے کونے میں کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کام کرتے احمد شفیع کی حسیات بھی ادھر ہی متوجہ ہو گئیں۔ سر یہ دیکھیں، یہ کولمبو سے ہماری ٹیم کو ملا ہے۔ ہاشم نے کاغذ پکڑتے ہوئے جیب سے اینک نکالی۔ کیا ہے یہ؟ فصیح کی لاش مل گئی ہے۔ گواہوں کے مطابق وہ سعدی یوسف کو قتل کرنے گیا تھا مگر سعدی نے اسے مار ڈالا۔ فصیح اب صرف غائب نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ فصیح کی آواز سے جہاں ہاشم کو چونکایا وہاں دلیہ مزے اور اطمینان سے کھاتی جواہرات کے ہاتھوں سے چمچ پھسلا۔ اس کا رنگ فاق ہوا تھا۔ نوشیروان بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ دس از گڈ۔ ہاشم دلچسپی سے کاغذ دیکھ رہا تھا، لیکن فصیح کو اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم تھا، اس نے اسے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ ہارون صاحب سے بات کی ہے، وہ خود شاکڈ ہے۔ فصیح ان کا دایاں ہاتھ ہے، وہ کبھی بھی اس کو موت کی طرف نہیں دھکیلیں گے۔ پھر فصیح کیوں مارنا چاہتا تھا سعدی کو؟ سیلف ڈیفینس کے علاوہ تو سعدی اسے کبھی قتل نہیں کرے گا۔ وہ سر جھکائے کاغذ پڑھتے سوچتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ فصیح کو سعدی نے ہی مارا ہے؟
کافی شاپ کی مالکن نے بتایا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکلا تھا۔ CCTV فوٹیج میں بھی فصیح اس کو یرغمال بنا کر آگے لے جاتا دکھائی دیا تھا، مگر بعد میں سعدی زندہ سلامت واپس آ گیا اور فصیح کی مسخ شدہ لاش کھائی سے ملی۔ احمد چہرہ اٹھائے ہکا بکا سا دیکھ رہا تھا۔ دور بیٹھی جواہرات بے اختیار اپنی گردن کی پشت ہاتھ سے دبانے لگی۔ پھر اس نے سیل اٹھایا اور آبدار کو میسج لکھا، مجھے میری امانت آج رات تک مل جانی چاہیے۔ ہوا کے دوش پہ وہ پیغام اڑتا ہوا پہاڑ، جھیل، سرسبز میدان عبور کرتا ہارون عبید کی رہائش گاہ کی دیواروں کے پار گھسا اور آبدار کی سائڈ ٹیبل پہ رکھے موبائل کو چمکا گیا۔ تھر تھراہٹ سے اس نے لحاف ہٹایا۔ سرخ سلکی بال تکیے پہ بکھرے ہوئے تھے، وہ ان کو چہرے سے ہٹاتی اور موبائل ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ پیغام پڑھ کر اس نے کچھ نہیں لکھا، جیسے توجہ ہی نہ دی ہو۔ عادتاً کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور عادتاً فارس کے نام پہ کلک کیا۔ اس کا لاسٹ سین دیکھا، اندازہ لگایا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا اور مسکرا کر فون رکھنے لگی۔ ایک دم ایک خیال آیا، بلی سی آنکھوں میں چمک ابھری، لب دانتوں میں دبائے اس نے پیغام لکھا، یاد ہے فارس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، اگر چاہیے تو آج ڈنر پہ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اور پیغام بھیج دیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اب تو وہ ضرور آئے گا، اسے یقین تھا۔ میں اپنے روٹے ہوئے قبیلے کی سازشوں میں گھرا ہوا ہوں، تم اجنبی ہو تو میرے آنگن کی وحشتوں سے ڈرے نہ رہنا۔ کورٹ روم میں اواخر اپریل کی دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی۔ سعدی یوسف کٹہرے میں کھڑا تھا اور زمر اس کے سامنے تھی، چند قدم پیچھے، اس سے سوالات پوچھ رہی تھی۔ پلیز ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے۔ سعدی ذوالفقار یوسف خان۔ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ وہ سنجیدگی سے رسمی کارروائی دہرا رہی تھی۔ ہاشم خاموشی سے اسے سن رہا تھا، اس کے ساتھ رکھی احمد کی کرسی خالی تھی۔ باہر کچہری کے ہجوم میں ایک راہداری میں آگے احمد بڑھتا جا رہا تھا، تیز تیز، ہجوم میں بالکل گم، احتیاط سے آگے پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ پھر تیزی سے ایک موڑ مڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ایک خالی کورٹ روم تھا، کرسیاں اور میز الٹی سیدھی پڑی تھیں۔ اندر آتے اس نے دروازہ بند کیا اور پھولے سانس کے ساتھ گھوما۔ سامنے ایک کرسی پہ ٹانگ چڑھائے فارس بیٹھا تھا، منہ میں مسلسل کچھ چبا رہا تھا۔ سر سے پیر تک ہانپتے ہوئے احمد کا جائزہ لیا۔ اتنی کیا ایمرجنسی تھی اسٹیپنی؟ تمہارے مالک آس پاس ہی ہیں۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، بلکہ دو مسئلے۔ وہ کرسی کو فارس کے سامنے رکھتا اس پہ بیٹھا، آگے کچھ جھک کر ہاتھ باہم پھنسائے پریشانی سے بتانے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ فارس نے گہری سانس لی۔ ہاشم کے پاس عدالت میں پیش کرنے کے لیے خطرناک مواد ہے۔ فارس نے ہاتھ جھلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ عدالت کی پرواہ کسے ہے؟ غازی، تمہیں اس کیس کو سیریس لینا ہوگا۔ ہاشم کے پاس ثبوت ہے کہ سعدی نے 2 قتل کیے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ عدالت میں سعدی سے یہ بات پوچھے گا۔ فارس کا مسلسل ہلتا منہ رکا، وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ 2 قتل؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ ہارون عبید کے ملازم فصیح کی لاش مل گئی ہے۔ عینی شاہدین نے سعدی کو اس کے ساتھ دیکھا تھا، اسے سعدی نے مارا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شدت حیرت سے ہقلایا۔ ایسا ہو چکا ہے، تم لوگوں کو سعدی کو یہ بات بتانی ہوگی کہ وہ ذہنی طور پہ تیار رہے۔ 2 قتل؟ وہ ابھی بے یقینی سے دہرا رہا تھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرے جانے کے بعد ہوا ہوگا، مجھے اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اور تم نے اسے مشورہ دیا تھا افغانستان کے راستے سے ملک میں آنے کا؟ فارس بالکل سن رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کسی نے سعدی کا پاسپورٹ ہاشم کو بھیجا ہے، اس پہ سعدی کا نام حیدر ہمایوں خان ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ افغانستان کے راستے سے آیا ہے واپس۔ فارس بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ ناممکن ہے، سعدی اپنا پاسپورٹ ڈسپوز آف کر چکا ہے۔ کسی نے اس کے پاسپورٹ کے ٹکڑے جمع کر کے ہاشم کو بھیج دیے ہیں۔ افغانستان کے ذریعے آنے کا فیصلہ درست تھا، لیکن اب یہ چیز اس کو دہشت گرد بھی ثابت کر سکتی ہے، تو ہمیں اس کیس کو سیریس لینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا، بار بار پیشانی چھوتا، نفی میں سر ہلاتا۔ سعدی کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ سعدی نے خود مجھے بتایا کہ وہ اسے ختم کر چکا ہے۔ سعدی ایسا غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ مگر اب ایسا ہو چکا ہے، میں نے خود وہ پھٹا ہوا پاسپورٹ دیکھا ہے اور ہاشم نے مجھے اس کا میسیج دکھا کر اسے ٹریس کرنے کا کہا، مگر میں نہیں کر سکا۔ اس شخص کا نمبر مکمل طور پہ انکرپٹڈ ہے۔ تمہیں اب کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی ہے جو اسے سعدی کے بارے میں معلومات دے رہا ہے اور یہ تمہارا قریب کا کوئی بندہ ہے۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ناگواری سے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، اسے جیسے برا لگا تھا۔
ہمارے قریب ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ یوں دھوکہ کرے، سب کے قریب دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میں بھی تو ہاشم سے اس وقت دھوکہ ہی کر رہا ہوں نا۔ نہیں، اس نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہمارے قریب ایسا کوئی نہیں ہے، یہ ہاشم کا کوئی بندہ ہے۔ مسز عمر نے مجھے بتایا کہ 2 ماہ پہلے تمہاری بھانجی کے کمرے سے وہ میموری کارڈ چوری ہو گیا تھا جس میں میرا امان نامہ موجود ہے۔ وہ یقیناً کارداز کا بھیجا ہوا کوئی بندہ ہوگا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر سراغ نہیں ملا، لیکن میں مان نہیں سکتا کہ ہمارے گھر میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ باہر کا کوئی بندہ ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے پتہ چلا ہوگا کہ کارڈ تمہاری بھانجی نے کہاں رکھا ہے۔ احمد نے گہری سانس لے کر کہا۔ حنین نے کارڈ کی فائلز دیکھتے ہی مجھے کال کی تھی۔ کارداز کے علاوہ بھی یقیناً کوئی تمہارا فون ٹیپ کر رہا ہوگا۔ اس کال کے بعد ہو سکتا ہے اس شخص نے حنین کے لیپ ٹاپ کو ریڈ کر کے اس کا ویب کیمرہ آن کر لیا ہو۔ آج کل یہ بہت آسان ہے، اور اس نے دیکھ لیا ہو کہ حنین اپنے کمرے میں وہ کارڈ کہاں رکھ رہی ہے۔ اب کے فارس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں یہ سب تم تو نہیں کر رہے؟ پھر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ حنین نے کہا تھا اس سرخ مفلر والے آدمی کا قد چھوٹا تھا۔ اللہ کو مانو، مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد برا مان گیا۔ اور اگر میں یہ کرتا تو پھر اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں آگاہ کرنے کیوں آتا؟ سعدی کہتے ہیں کہ اس کی USB کی فائلز ڈیلیٹ کر دی گئی، اب اس میں صرف فروزن پڑی ہے۔ سعدی کا ایئرپورٹ سے پیچھا کیا جاتا ہے اور اس کا پاسپورٹ چوری کیا جاتا ہے۔ حنین کے کمرے سے ایک کارڈ چوری ہو جاتا ہے۔ غازی ہی تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے۔ وہ پر یقین تھا۔ فارس کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ شدید بے بس اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور میں واقعی اس کی جان لے لوں گا۔ اور کیس کا کیا کرو گے؟ نوشیروان کو سزا دلوانی ہے یا نہیں؟ فارس چند لمحے چپ رہا، پھر گہری سانس لے کر ایک عزم سے بولا۔ پہلے مجھے اس کیس میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب اگر ہاشم اس طرح کے اونچے کنڈوں پہ اتر آیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سب مل کر اس کیس میں اس کو ٹف فائٹ دیں گے۔ گڈ۔ احمد نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ فارس اپنا کندھا بیزاری سے پیچھے کیا۔ اب جاؤ، تمہاری مالکن تمہیں مس کر رہی ہوگی۔ احمد جاتے جاتے مڑا اور تنک کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے ملازم پیشہ آدمی ہوں، مگر سوری، تم جیسے جاب لیس فارغ لوگ کیا جانیں کہ ملازمت کیا چیز ہوتی ہے۔ جا دماغ نہ خراب کر میرا۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ چلے جو ذکر تو فرشتوں کی پارسائی کا، تو زیر بحث مقام بشر بھی آتا ہے۔ یور وٹنس؟ زمر کٹہرے کے سامنے سے نیچے اتر آئی تھی اور ہاشم کو اشارہ کیا تھا۔ اب گواہ اس کا تھا، جیسے چاہے جرحا کرے۔ جب وہ نیچے آ کر بیٹھی تو پیچھے سے اسے کسی نے ٹھوکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پچھلے نشستوں پہ فارس آ بیٹھا تھا اور اس کے کہنے پہ حنین اٹھ کر جنگلے تک آئی تھی اور پین سے زمر کے کندھے کو چھو کر اس کی طرف توجہ دلا رہی تھی۔ زمر نے فارس کو دیکھا، وہ قدرے مضطرب سا اسے اشارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ زمر نے لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور واپس گھوم گئی۔ چڑیل، وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ زمر پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ہاشم سعدی کے مقابل مگر چند قدم نیچے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے چند کاغذ لہرائے۔ کیا آپ کمار نامی اس سنہالی باشندے کو جانتے ہیں؟ یا کیا آپ اس فصیح نامی پاکستانی باشندے کو جانتے ہیں سعدی یوسف؟ کیونکہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کمار کو زہر کا ٹیکہ لگا کر اور فصیح کو گردن توڑ کر آپ نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے انٹرویو کا حوالہ دیے بغیر بتائیں گے کہ آپ ان 2 لوگوں کے قاتل ہیں یا نہیں؟ بہت سی سانسیں ایک ساتھ رکی تھیں۔ حنین بالکل سن ہو گئی۔ اسامہ شل ہو گیا۔ احمد نے فکر مندی سے گہری سانس لی۔ خیرات مسکرائی۔ نوشیروان بے چین ہوا۔ فارس نے مضطرب سے پہلو بدلا۔ ایسے میں زمر نے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا اور پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ صرف وہ پرسکون تھی یا سعدی، جو کٹہرے میں گردن تنے کھڑا تھا؟ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، کیا آپ اپنا سوال دہرائیں گے کاردار صاحب؟ کمرہ عدالت میں پھر سے مقدسہ سناٹا چھا گیا۔ سعدی یوسف، کیا آپ نے ان 2 افراد کا قتل کیا ہے؟ ہاشم نے تصاویر پھر سے دکھاتے ہوئے چبا کر پوچھا۔ زمر کھڑی ہوئی۔ آبجیکشن یور آنر، اس سوال کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے یور آنر، ہمیں عدالت کو دکھانا ہوگا کہ الزام لگانے والا خود کیسے کردار کا حامل ہے۔ یور آنر، اگر وکیل دفاع کو سعدی یوسف پہ قتل کا الزام لگانا ہے تو اس کے لیے وہ ایک الگ سے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، لیکن قانون شہادت کے تحت 2 گواہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر بغیر ثبوت کے ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ جج صاحب نے جواباً ہاشم کو دیکھا۔ وہ فوراً بولا،
یور آنر، قانونی شہادت کے تحت اگر گواہ کا کردار کیس کی سچائی جاننے کے لیے ضروری ہے تو ایسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ مسز زمر کو قانونی شہادت دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ یور آنر، کیا ہمارا قانون آرٹیکل 13 میں یہ نہیں کہتا کہ کسی شخص سے زبردستی سیلف انکریمنیٹنگ سوال نہیں پوچھا جا سکتا؟ وہ بحث کر رہی تھی، یعنی ایسا سوال جس کے جواب میں اس کو اعتراف جرم کرنا پڑے۔ ہاشم دو بدو بولا، مگر یور آنر، وہ ملزم کی دفعہ ہوتا ہے، جیسے نوشیرہ کے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ سعدی یوسف اس کیس میں ملزم نہیں ہے، گواہ ہے، اور جہاں تک گواہ کی بات ہے تو قانونی شہادت آرٹیکل 9 کے تحت کسی گواہ کو سیلف انکریمنیٹنگ کے باوجود خاموشی کا حق نہیں ہے۔ گواہ جواب دے گا، بھلے جواب میں اسے اعتراف جرم کرنا ہی پڑے، گواہ کو جواب دینا ہے۔ مگر یور آنر، زمر مزید کچھ کہنے لگی کہ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ سعدی یوسف ملزم نہیں ہے، گواہ ہے، اور گواہ کا کردار جاننا واقعی ضروری ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ سعدی یوسف جواب دے۔ اعتراض رد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سعدی کو اشارہ کیا۔ زمر سانس لے کر بیٹھی۔ حنین نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا، مٹھی لبوں پہ جمائے وہ فکر مندی سے سامنے کھڑے سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ ادا کیے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور یہ بات آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں؟ ہاشم نے آواز میں تعجب بھر کے دہرایا۔ جی ہاں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان دو آدمیوں کو قتل نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے پرجوری کیا ہوتی ہے سعدی یوسف؟ کورٹ میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے؟ ہاشم اب تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے، پرجوری وہ ہوتی ہے جو ہاشم تم اپنے ہر گواہ سے یہاں کرواؤ گے، مگر میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے اسی اعتماد سے چہرہ اٹھا کر جج صاحب کو دیکھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ نفی میں سر ہلاتا کاغذات لے کر جج کے چبوترے کی طرف آیا۔ یور آنر، یہ دونوں قتل سعدی یوسف نے ہی کیے ہیں، اور مگر سعدی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے ان دو انسانوں کی جان ضرور لی ہے یور آنر، مگر میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ بہت سی سانسیں ایک دفعہ پھر رکیں۔ چند لمحے کو تو ہاشم بھی سناٹے میں رہ گیا۔ جج صاحب ذرا مزید ترچھے ہو کر بیٹھے، وہ پوری طرح سے سعدی کی طرف متوجہ تھے۔ یور آنر، کمار نامی گارڈ نے مجھے قتل کرنا چاہا قید کے دوران۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا تھا۔ فصیح بھی مجھے قتل کرنے آیا تھا اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا۔ یور آنر، سیلف ڈیفینس کی عالمی تعریف کے مطابق یہ قتل نہیں ہوتا، دین میں یہ گناہ نہیں ہوتا۔ سو میں نے گناہ کیا ہے نہ قتل، میں نے صرف ان کو مارا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر میں ان کا قاتل نہیں ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ان کو مارنا تھا، یہ میرا حق تھا۔ کمرے عدالت میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہاشم نے بہت بار لب کھولے پھر بند کیے، اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ نوشیروہ بالکل سن سا صادق کا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے کسی کو مارنے کا اعتراف کر سکتا ہے؟ اتنا بہادر وہ کیسے تھا؟ بالآخر ہاشم جج کی طرف متوجہ ہوا، مگر ہم کیسے مان لیں کہ یہ سیلف ڈیفینس ہی تھا یور آنر؟ سعدی یوسف ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جرم کرے گا پاکستان پینل کورٹ کا اطلاق اس پہ ہوگا۔ ملک واپس آنے پہ قانون کے مطابق اس سے تفتیش کی جائے گی اور اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا بھی سنائی جائے گی۔ یہ سیلف ڈیفینس تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی۔ یور آنر، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ سعدی یوسف کے اس اعتراف جرم کی بنا پہ ایک JIT تشکیل دی جائے جو اس کے ان جرائم کی تفتیش اور تحقیق کرے اور پھر اسے پروسیکیوٹ کیا جا سکے۔ زمر مسکرا کر کھڑی ہوئی اور چبوترے کی طرف بڑھی۔ میرا خیال ہے کہ کاردار صاحب کو اپنے کرمنل لا دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ سب کی نگاہیں سعدی سے ہو کر زمر کی طرف اٹھیں۔ ایکسکیوز می، ہاشم نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ زمر نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ قانونی شہادت کے جس آرٹیکل 9 کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے گواہ کو خاموش نہ رہنے کا حکم دیا ہے، جناب عالی، اسی آرٹیکل 9 میں لکھا ہے کہ گواہ ملزم نہیں، گواہ کو خاموشی کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے اس کا بیان اس کے اپنے وجود کا ملوث جرم کرے۔ اسے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وقفہ دیا۔ بشرط یہ کہ اس بیان کی بنیاد پہ اگر دوسرے کوئی ثبوت یا گواہ نہ ہوں تو اس شخص کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جج کی طرف چہرہ کر کے فاتحانہ انداز میں بولی، یور آنر، ہمارا قانون کہتا ہے کہ گواہ کے اپنے اعتراف جرم پہ اس کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ ہاشم کاردار یا کسی کے پاس ایسے کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے جو سعدی یوسف کو مجرم ظاہر کریں۔ سعدی یوسف کے خلاف کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس
اس ایک اعترافی بیان پہ نہیں کھولا جا سکتا۔ دراصل ہاشم کاردار اس بات کو صرف ایک سکینڈل بنا کر سعدی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گی معزز عدالت کاردار صاحب کو یہ یاد دلائے کہ عدالتی حکم نامے کے تحت کئی ہفتے سے اس ٹرائل پہ میڈیا میں بحث منع ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو میڈیا پہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاشم کا چہرہ بے بسی بڑے غصے سے متغیر ہو چکا تھا۔ یور آنر، ایک آدمی اپنے منہ سے 2 بندے مارنے کا اعتراف کر رہا ہے اور نہ جج صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ مسز زمر کا پوائنٹ ویلڈ ہے، گواہ کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ سعدی یوسف اس کیس میں گواہ ہے، ملزم نہیں۔ اگر نوشیروان کاردار نے اپنے منہ سے اعترافی جرم کرتا تو عدالت اس کو پھانسی کی سزا فوراً سنا دیتی، کیونکہ وہ اس کیس میں ملزم ہے۔ سعدی یوسف گواہ ہے اور گواہ کو قانونی حفاظت حاصل ہے، مگر یور آنر کم از کم سوری آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے کاردار صاحب؟ اب کے جج صاحب نے تلخی سے پوچھا تھا۔ ہاشم چند لمحے غم و غصے سے وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس لی اور سر جھٹکتا سعدی کے سامنے آیا۔ زمر مسکرا کر مڑی اور ایک چٹ جنگلے کے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھی حنین کی طرف بڑھائی۔ حنا، جس کو اب سانس آئی تھی، اس نے وہ چٹ فوراً سے فارس کو پاس کی جو بظاہر تنے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے کاغذ کھولا، اندر زمر نے لکھا تھا: ہسبینڈ ڈیئرسٹ، یونیورسٹی کلاسز میں ہر وقت مجھے دیکھنے اور میری محبت میں گرفتار رہنے کے بجائے اگر تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا تو آج یہ قانون معلوم ہوتا تمہیں۔ فارس نے استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا، منہ کا ذائقہ تک کڑوا ہو گیا۔ بازو بڑھا کر حنین کا قلم اچکا اور نیچے کچھ لکھا، پھر کاغذ طے کر کے آگے پاس کیا۔ ادھر ہاشم کی آواز گونج رہی تھی: سونیا کی پچھلی سالگرہ پہ یعنی 1 سال پہلے کیا یہ درست ہے کہ آپ سب سے نظر بچا کر میرے کمرے میں گئے تھے؟ یہ درست نہیں ہے، میں نظر بچا کر نہیں، سب کے سامنے کھلم کھلا گیا تھا۔ کیوں؟ زمر تک کاغذ پہنچا تو اس نے کھولا۔ آدھی توجہ سعدی کی طرف تھی۔ میں نے قانون پڑھ کے کرنا ہی کیا ہے؟ دنیا جہان کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آپ موجود ہیں نا؟ میں تو آرام سے ڈنر کرنے جا رہا ہوں اپنے سے پیچھے بیٹھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ، وہ کہہ رہی ہے کہ اسے ایک ثبوت دینا ہے مجھے۔ زمر نے اپنے گردن موڑ کر اسے گھورا تو آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ فارس نے آنکھوں میں سادگی لیے شانے اچکا دیے۔ زمر نے کر کے سر واپس پھیر لیا۔ ادھر سعدی کہہ رہا تھا: میں باتھ روم گیا تھا اور چند منٹ میں واپس آ گیا تھا۔ تو آپ میرے گھر سے کچھ چرا کر نہیں نکلے تھے؟ میں نے کوئی نیکلس یا زیور نہیں چرایا تھا، نہ کوئی نقدی وغیرہ۔ سعدی یوسف خان، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب آپ نے گھر جا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نکلا یا نہیں؟ چونکہ میں نے کوئی نیکلس نہیں چرایا تھا، اس لیے میں نے جب کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلس نہیں نکلا۔ اس نے مزے سے دہرا دیا۔ حنین نے گہری سانس لی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، نیکلس حنا نے اس کے کوٹ سے نکالا تھا، خود اس نے نہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چلیے یہ تصویریں دیکھیے سعدی۔ ہاشم اب اس کا پروجیکٹر اسکرین پہ چند شاٹس دکھا رہا تھا۔ یہ ہارون عبید کے اس ہوٹل کی بیسمنٹ کی تصاویر ہیں جہاں مبینہ طور پر آپ کو قید رکھا گیا بقول آپ کے، لیکن جب میڈیا کے نمائندے وہاں گئے تو یہاں جالے لگے تھے اور برسوں کا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نے ایک نظر اسکرین کو دیکھا۔ میرے یہاں سے نکلنے کے تقریباً 1 ماہ بعد میڈیا کے نمائندے یہاں گئے۔ ایسا سیٹ اپ کرنے کے لیے 1 دن بھی بہت ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی بھی مصر ہیں کہ نوشیروان کاردار نے آپ کو یہاں قید رکھا؟ ہاشم نے مصنوعی تعجب ظاہر کیا۔ وہ خنکیوں سے زمر کو دیکھتا رہا، اس کے اٹھ کر آبجیکشن چلانے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اطمینان سے بیٹھی قلم دانتوں میں دبائے رہی۔ اس نے اپنا گواہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ ذرا اس تصویر کو زوم کیجیے کاردار صاحب، یہ اس طرف سے۔ سعدی اطمینان سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ ہاشم نے سر کو خم دیا اور متعلقہ جگہ سے زوم کیا۔ یہ کونے میں دیوار پہ، سعدی اشارہ کر کے بتانے لگا۔ جی بالکل، ان گندے کاٹ کباڑوں کے ڈبوں کے پیچھے دیوار پہ چند لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ عدالت میں جمع کروائی تصاویر میں بھی یہ لکیریں واضح ہیں۔ ہارون عبید کے آدمیوں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید یوں یہ دیوار مزید خستہ لگے گی، مگر یور آنر یہ پوری 247 لکیریں ہیں۔ 21 مئی سے 22 جنوری تک کے دن میں نے گن رکھے تھے۔ میں روز 1 لکیر کا اضافہ کرتا تھا۔ آپ ان کو گنوا کر دیکھ لیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اتنی ہی ہوں جتنے دن میں قید میں رہا ہوں۔ وہ اعتماد اور سکون سے بول رہا تھا۔ ہاشم ایک دم لاجواب ہو گیا۔ جج صاحب اب دلچسپی سے اس تصویر کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے فائل میں ایک نقطہ نوٹ کیا۔ سعدی یوسف، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو کارداس کے آدمی نے پاسپورٹ دیا اور یوں آپ ملک واپس آ گئے؟
ہاشم نے موضوع بدلا۔ جی، کارداس میں سے ہی کوئی تھا۔ حنین نے فوراً سے فارس کو دیکھا۔ آدھا کاردار وہ ڈٹھائی سے سامنے دیکھتا رہا۔ لیکن آپ کے پاسپورٹ کے مطابق آپ افغانستان میں بھی رکے تھے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہاں آپ کا کیا کام تھا؟ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائلوں کے درمیان سے ایک شفاف پیکٹ نکالا اور اوپر جج صاحب کے سامنے رکھا۔ سعدی بالکل سن رہ گیا۔ پاسپورٹ ٹکڑے ٹکڑے تھا، یہ وہی تھا جو اس نے پھینکا تھا۔ اب کے ہاشم نے فاتحانہ نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کے افغانستان طالبان گروہ سے تعلقات ہیں سعدی یوسف، اور یہ سارا ڈرامہ آپ فساد پھیلانے کو کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، سعدی بولا تو اس کی آواز غصے سے کانپی تھی۔ آبجیکشن یور آنر، اس بات کا کیس سے کیا تعلق؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اوورالڈ تعلق تو ہے۔ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یور آنر، سعدی یوسف نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگلی سماعت پہ دفاع اس بات کے خلاف ریبیوٹل ثبوت پیش کرے گا جو یہ ثابت کریں گے کہ سعدی یوسف طالبان کے اہلکار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاشم نے سرد مہری سے جج صاحب کو اطلاع دی۔ یور آنر، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں نکسان کا ایک انجینئر ہوں، میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وہ پھٹ پڑا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں انصاف مانگنے آیا ہوں اس عدالت میں، یہ مجھے ایسے دہشت گرد برانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، بے یقینی تھی۔ زمر نے اسے کٹہرے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نظر انداز کر کے اب اختتامی فقرے دہرا رہا تھا۔ دل برداشتہ سا وہاں سے اترا۔ فارس اپنی نشست سے گھوما اور مڑ کر آبدار کو دیکھا۔ آپ کے پاس واقعی کچھ ہے مجھے ڈنر پہ دینے کے لیے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تفاخر سے مسکرائی۔ جی، ایک ٹائپ ان کیمرے میں ریکارڈ مسز کاردار کا وہ حکم نامہ جو ثابت کرتا ہے کہ فصیح سعدی کو مارنے گیا تھا۔ چاہے تو جو وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہی ہوں ادھر آ جائیے گا۔ میں 2 لوگوں کی ٹیبل بک کروا چکی ہوں۔ مجھے اپنی زبان دیں کہ آپ اسے ڈنر پہ ساتھ لائیں گی۔ وعدہ۔ اس کی آنکھیں بہت محبت سے چمکی تھیں۔ وہ خاموش رہا۔ کورٹ روم میں سب سے پہلے آبدار نکلی تھی، پھر کارداس۔ نوشیروان نکلتے ہوئے بالکل شل سا کہہ رہا تھا، اس نے 2 قتل کا اعتراف کیا مگر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ سوری سر، مگر اسے لا آف دی لینڈ کہتے ہیں۔ احمد اس کو سمجھاتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پولیس یا کوئی اور کسی سے جبری اعتراف جرم نہ کروا سکے۔ اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں۔ وہ 5 ایک ساتھ باہر نکلے۔ راہداری میں تیز بہتے ہجوم کے باوجود وہ رکے کھڑے تھے۔ آپ نے بھائی 2 لوگ؟ حنین کہتے کہتے رک گئی۔ یہ وقت نہیں تھا ایسی باتوں کا، کیونکہ پہلی دفعہ سعدی پریشان لگ رہا تھا اور فارس کو از سر نو غصہ چڑھ گیا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم نے وہ پاسپورٹ ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ یہ ڈسپوز آف کیا ہے تم نے؟ وہ دبا دبا سا گھرایا، ساتھ میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا بھی تھا۔ میں نے کر دیا تھا، مختلف جگہوں پہ پھینکا تھا۔ کسی کو کیا پتہ میں ادھر آ رہا ہوں؟ کیسے کسی نے اس کو اٹھایا پھر جوڑا؟ وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، زمر نے بھاؤ سے کہتے ہوئے تسلی دی۔ یہ تمہاری سیلف ڈیفینس موو تھا، تمہیں کوئی اس پہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس وقت ڈاکٹر سارا پہ فوکس کرنا ہے، ان کو گواہی دینی ہوگی ہر حال میں۔ فارس نے ملامتی نظر ان دونوں پہ ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حنین اس کے پیچھے لپکی۔ شور، ہجوم اور ساری چہل پہل کے درمیان میں سے گزرتی وہ بالآخر اس کی رفتار سے جا ملی۔ تو ہاشم اب اس پاسپورٹ کے ذریعے بھائی کو دہشت گرد ثابت کر دے گا۔ بھائی بہت ہرٹ ہوگا ماموں، ہم اس کا ہرٹ کیسے کم کریں؟ وہ فکر مند اور ناخوش لگتی تھی۔ فارس نے رفتار ہلکی کر دی، پھر چند گہری سانسیں اندر کھینچی۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا حنین کہ تمام گواہ درست گواہی دیں، اور سب سے پہلے ہمیں سارا کو راضی کرنا ہوگا۔ ہمیں زمر اور سعدی کی مدد کرنی ہوگی اور اس ٹرائل کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ وہ اب اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہنا سر ہلاتی سن رہی تھی۔ ٹیم زمر کی مدد کرنا، سو بورنگ، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ کچہری کے باہر لمبی سیاہ شیشے والی کارز کی طویل قطار تھی۔ جواہرات کو کہ ہر پیشے پہ آنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ ہر دفعہ نیا سیاہ ڈیزائنر ویئر اور نئی جیولری پہن کے ضرور آتی۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم جیت جائے گا، سو وہ اس سارے دورانیہ میں بھرپور میڈیا اٹینشن سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھی تو احمد فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر نوشیروان اور ہاشم کی گاڑیوں کو آگے نکلتے دیکھا، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ آبدار اور فارس وغیرہ کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ وہ تو 2 ماہ سے ہر پیشی پہ آ کر ادھر ہی بیٹھ جاتی ہیں، ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا ان کو۔ وہ موبائل سے کھیلتا ہوا
بولا تھا۔ کار اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ اور تم کہاں تھے؟ آتے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ پھر تم اور فارس باری باری کورٹ روم میں داخل ہوئے۔ ہاں احمد، وہ نرم مگر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ احمد نے پورے سکون سے چہرہ موڑا۔ غازی نے مجھے بلایا تھا، وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے اسے بتا رہا تھا وہ اس مقدمے سے خوش نہیں ہے۔ آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ ڈاکٹر سارہ کو تنگ نہ کیجیے گا ورنہ وہ ہر حد تک جائے گا۔ تمہارا دوست رہا ہے، کچھ اور پوچھا نہیں اس نے تم سے؟ اگر میں اتنی آسانی سے بتانے والوں میں سے ہوتا تو آپ کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا، مسکرا کر تابعداری سے بولا تھا۔ جواہرات کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، سر کو خم دیا اور باہر دیکھنے لگی۔ اسے احمد پہ پورا اعتبار تھا۔ جو سیلابوں کی رو میں بہہ گئے ہیں، کرے گا کون ان قبروں کا ماتم؟ سارہ کے گھر کے لیونگ روم میں اس وقت شدید تناؤ کی سی کیفیت تھی، ایسے جیسے ہر شخص کی گردن سے ڈوریاں بندھی ہوں اور ان ڈوریوں نے ساری فضا میں کھنچاؤ پیدا کر دیا۔ کوئی ڈھیلا پڑنے کو آمادہ ہی نہ تھا۔ سارہ، اگر تم نے وہ سب کچھ دیکھا تھا تو تمہیں کسی سے تو کہنا چاہیے، ندرت ملال سے کہہ رہی تھی۔ پچھلے 2.5 ماہ میں وہ یہ بات کئی دفعہ دہرا چکی تھی۔ سامنے صوفے پہ موجود زمر، فارس، حنین اور خود ذکیہ بیگم سب خاموش تھے۔ جب ندرت بولتی تو وہ اسے دیکھتے، جب سارہ بولتی تو اسے۔ ٹینس یا میچ کی نگاہیں دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں واپس آتی۔ آپا، آپ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سامنے والے سنگل صوفے پہ فکر مند اور بے بسی بھرا دبا دبا غصہ لیے بیٹھی سارہ نے شوقیہ انداز میں کہا۔ وہ ابھی آفس سے آئی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے، پرس بھی ساتھ ہی رکھا تھا، چہرے پہ تھکان تھی مگر آنکھوں میں خفگی بھی تھی۔ خاور نے مجھے ہراس کیا، وہ لوگ میرے بچے مار دیتے، کیا یہی چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ سب پیچھے رہ گیا، لیکن اب تو سارہ تم عدالت میں پیش ہو جاؤ ورنہ سعدی کا کیس بہت کمزور ہو جائے گا۔ ندرت نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ میں کیسے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ سب کہوں؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، آپ لوگ مجھے سمجھانے کی بجائے خود کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، وہ ان کی عقلوں پہ متعجب تھی۔ سارہ، انہوں نے جو سعدی کے ساتھ کیا، تم اس کے لیے کوئی گواہی نہیں دو گی کیا؟ تاکہ جو سعدی کے ساتھ کیا وہی میرے بچوں کے ساتھ کریں آپ؟ کیا اب بھی آپ لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ میرا شوہر مرا، فارس کی بیوی مری، زمر کے ساتھ جو ہوا، سعدی کے ساتھ جو ہوا، اب بھی آپ لوگ ان لوگوں کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ وہ حیرت سے سبز آنکھیں پھیلائے کہہ رہی تھی۔ سارہ، فارس ہلکا سا کھنکھاڑا، پھر ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس لیے ان کو سزا دلوائی جائے۔ یہی وارث کی منطق تھی، یہی زمر، سعدی اور تم نے کیا۔ تم لوگ میرے بچوں کو اب ایک نئے تجربے کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہو۔ وہ صدمے سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر سارہ، آپ کو کورٹ نے سمن کیا ہے، آپ کو آنا تو پڑے گا، اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر حلف تو لینا ہوگا، پھر جھوٹ بولیں گی کیا آپ؟ زمر، جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مسلسل نیلی انگوٹھی کو انگلی میں گھما رہی تھی، رسان سے بولی۔ سوری زمر، لیکن میں کسی عدالت میں نہیں جا رہی، اور پلیز مجھے ان ججمنٹل نظروں سے نہ دیکھیں، آپ میری جگہ نہیں ہیں، اس لیے نہیں سمجھ سکتی۔ ڈاکٹر سارہ، آپ کی جگہ 5 سال پہلے تھی میں، اور میں نے کورٹ میں گواہی دی تھی۔ میں چھپ کر گھر میں نہیں بیٹھ گئی تھی، گواہی چاہے غلط تھی یا صحیح تھی، چھپائی نہیں تھی میں نے۔ آپ نے فارس کے خلاف گواہی دی تھی، کارداس کے خلاف نہیں۔ بڑی عدالتوں میں کارداس کو قاتل نہیں کہا تھا آپ نے۔ میں پچھلے 2 ماہ سے بڑی عدالت میں کارداس کو ہی قاتل بول رہی ہوں سارہ، اور میں ابھی تک زندہ ہوں، مجھے ایک دفعہ بھی انہوں نے دھمکی نہیں دی۔ اتنے ہائی پروفائل کیس میں ہاشم جیسے لوگ گواہوں یا وکیلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا۔ زمر اسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ سارہ نے نفی میں سر ہلایا، وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتی زمر، آپ کے 2 چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کے لیے آپ کو ڈرنا پڑے۔ ہوش میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فارس نے بے اختیار نگاہیں چڑھائیں۔ پتہ نہیں کس سے حنا کے دل کو کچھ ہوا۔ ندرت نے پہلو بدلا، مگر زمر اسی طرح آرام سے بیٹھی رہی، آنکھوں کے تاثرات پرسکون رہے۔ جی سارہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے 2 بچے نہیں ہیں، میرے 3 بچے ہیں، اور میں یہ سب انہی کے لیے کر رہی ہوں۔ حنا مسکرا دی۔ بہت سی ڈوریاں جیسے ٹوٹ گئیں، تناؤ گویا فضا میں گھل گیا، بہت سے لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ سارہ چند لمحے تو کچھ بول نہیں سکی، پھر اٹھ گئی۔ مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے اور میں مزید یہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک ملامتی نظر فارس پہ ڈالی۔ اب تم بھی مجھے سیف راستہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ تمہیں بھی اب اس ٹرائل والی منطق سے اتفاق ہو گیا ہے نا؟ آپ کے لیے گواہی دینا بہتر ہے سارہ، وہ نرمی سے بولا تھا۔
سارا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ سب خاموش رہ گئے، ماحول افسردہ ہو گیا۔ پھر فارس کنکھارا، میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی۔ زمر کو دیکھا، کسی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے؟ زمر یوسف جو چند لمحے پہلے تک پرسکون سی بیٹھی تھی، اب کی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو ان میں آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ تو ڈنر کے ٹائم جانا، ابھی سے کیوں جا رہے ہو؟ اچھا ہے نا، ذرا گپ شپ لگانے کا وقت مل جائے گا، کبھی کبھی تو ایسا بہانہ ملتا ہے۔ تھوڑی کھجاتے ہوئے وہ سادگی سے بولا تھا۔ 2 نمبر آدمی، وہ بڑبڑا کر رخ موڑ گئی۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنا والیٹ اور چابیاں اٹھا رہا تھا۔ زمر کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے روک لے، مگر اب منت تو نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ اس کے ساتھ کرے گا ڈنر، پتہ نہیں کتنے گھنٹے۔ اچھا بہانہ ہے، ثبوت مائی فٹ، 2 نمبر قسم کے بہانے۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی، کلستی رہ گئی۔ سوچ کا آئینہ دھندلا ہو تو پھر وقت کے ساتھ ان چھاؤں کے کدوخال بگڑ جاتے ہیں۔ ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ دیو ہیکل دیواروں اور عالیشان ستونوں سے مزین لابی میں اونچے فانوس لٹک رہے تھے۔ زرد روشنیوں نے خوابناک سا ماحول بنا رکھا تھا۔ ایک طرف اونچے شیشے کے پار مصنوعی آبشار بہہ رہی تھی، پانی اوپر سے نیچے آ کر ہوز میں گرتا بہت دل فریب معلوم ہو رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے قریب، جہاں بہت سے سیاح رک کر آبشار کے ساتھ تصویر بنوا رہے تھے، وہاں نوشیروان بھی کھڑا تھا، مگر اس کی پشت شیشے کی طرف تھی۔ وہ آبشار کو نہیں، اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن سامنے سے شہرین آتی دکھائی تھی، اور اس کے سنہری بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور مسکارا کے باوجود آنکھوں میں شدید بے چینی کا تاثر تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اس کے قریب آئی۔ تھینک گاڈ تم آ گئے۔ شور کے باعث اسے بلند آواز میں نوشیروان کو مخاطب کرنا پڑا۔ شیرو نے بینگانگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ اس کا تعلق میرے کیس سے ہے، اسی لیے آیا ہوں، بولو۔ شہری نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم ہاشم کی طرح ہوتے جا رہے ہو، ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے جب تم مجھ سے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اچھا آؤ، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بیٹھ کر بات کرنے سے تمہاری کڑوی باتوں میں مٹھاس نہیں گھل جائے گی؟ جو بتانا ہے یہیں بتاؤ۔ خون نظر آتا ہے۔ وہ سر اٹھائے اوپر جھولتے فانوس پہ نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا۔ وہ عجیب سی ذہنی کیفیت میں تھا۔ کتے کو ماروں تو لگتا ہے انسان کو مار دیا ہے۔ ہاتھوں پہ سرخ دھبے نظر آتے ہیں، گیلے دھبے، خون ہر جگہ تھا۔ میں برے خواب دیکھتا تھا، شاید مجھے بائی پولر ہو گیا تھا، یا شاید obsessive compulsive disorder ہو گیا تھا۔ لوگوں نے بھی دل کی بیماریوں کے کیسے کیسے نام رکھ دیے ہیں، مگر پتہ ہے کیا شہری، آج میں نے دیکھ لیا ہے۔ اوپر اٹھی اس کی آنکھوں میں فانوس کی جھلملاتی روشنیاں اتر آئی تھیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آزاد ہونے جا رہا ہوں۔ مجھے بالآخر دائیں سے بائیں وہ ہوٹل کی طویل لابی کی اونچی چھت سے لٹکتے فانوس میں نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے بالآخر وہ روشنی نظر آنے لگی ہے، اور جب تک میں اپنے آپ سے سچ نہیں بولوں گا میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے روشنی نظر آنے لگی ہے، ہاں اب کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ شہری منہ کھولے اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ شیرو دیکھو میری بات سنو، تم گواہ خواہ مخواہ گلٹی ہو کر اپنا کیس مت خراب کرو یوں تم۔ تھینک یو میری بات سننے کے لیے، اب میرا دماغ کلیئر ہوا ہے۔ وہ سر ہلاتا اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک کسی دوسری دنیا میں تھا، جیسے دل و دماغ بہت سی آلائش سے پاک ہو گیا ہو۔ عرصے بعد اسے ایک روشنی کی امید نظر آئی تھی، اور یہ روشنی دکھانے والا بھی ساتھ ہی تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ اسے آگے نکل گیا تھا، مگر آج حسرت محسوس نہیں ہوا تھا۔ سخن درد اس منافقت سے تو خودکشی کا شعار سیکھو، زبان کا زخم ہونا، حروف کا خردے نہ رہنا۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ شام کے مبہم اندھیروں سے ڈھکی دکھائی دیتی تھی۔ مرکزی ڈرائنگ روم سے گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کو نظر انداز کر کے تم گول سیڑھیوں کو پھلانگتے اوپر جاؤ اور آبدار کے دروازے کی ہول سے اندر جھانکو تو اس طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبلز کے سامنے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ سرخ بال، سیدھے سرخ بال کمر پہ گرے ہوئے تھے، اور اس نے سرخ چھوٹا سا رومال ہیئر بینڈ کی طرح ماتھے سے ذرا اوپر سر پہ لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کلائی میں چوڑا سا وائٹ گولڈ بریسلٹ پہنی ہوئی تھی۔
لباس سلور سلک کا تھا اور دیگر جیولری بھی وائٹ گولڈ کی تھی۔ اس سارے سفید پن میں سرخ اس کا رومال تھا یا پھر لپسٹک۔ وہ مسکرا کر چہرہ مختلف زاویوں سے موڑتی آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ دفتر اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، فارس کا پیغام سامنے ہی چمک رہا تھا۔ 8 بجے تک آ جاؤں، اور جواب میں آبدار کا یس لکھا نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے گھڑی دیکھنے لگی، ابھی پورا گھنٹہ پڑا تھا۔ نیچے واپس آؤ تو لاؤنج میں مخالف صوفے پہ ہارون اور ہاشم بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ ہارون صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بیٹھے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے بغور ہاشم کو دیکھ رہے تھے، جو ذرا ڈھیلا ہو کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کسی غیر مرئی نقطے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی انجان شخص کو پہچاننے کی صحیح کر رہا ہو۔ تمہاری پوزیشن دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے ہاشم، ہارون ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوئے۔ گھاک نگاہیں ہاشم کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ہمارے دوست تمہارے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہاشم نے چون کر ان کو دیکھا، بنوئی سکھڑی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ اب وہ مزید نہیں کام کریں گے، اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے وہ کسی اور سے لانڈر کروانے کے آپشن پہ غور کر رہے ہیں۔ تم ایک ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہو۔ ہاشم کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ اگلی۔ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے ڈبونا اتنا آسان نہیں ہے ہارون۔ سنا ہے تمہارے اور سعدی یوسف کے کیس کا جج کافی ایماندار اور سخت ہے، بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اس نے اپنی مرضی میں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، کم از کم سعدی اسے خرید یا ڈرا نہیں سکتا۔ پھر تو تم بھی اسے نہیں خرید سکتے۔ ہارون کے لہجے میں تعجب در آیا۔ او ہارون، تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ مجھے جج کو خریدنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قانون نوشیروان کے ساتھ ہے۔ قانون ملزم کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ قانون کے چھول اسے بری کروا دیں گے بہت جلد۔ رہے ہمارے دوست، تو ان سے کہنا اگر میں ڈوبا تو سب کو لے کر ڈوبوں گا۔ کالر کھڑکا کر وہ رونٹ سے بولا تھا۔ خیر، تم سعدی کو پھنسی کے قتل کے جرم میں پکڑوا نہیں سکتے کیا؟ انکوائری تو ہوگی، مگر ایک بات مجھے تنگ کر رہی ہے۔ سعدی نے کہا تھا کہ اس نے سیلف ڈیفینس میں قتل کیا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ یعنی پھنسی نے اس کو مارنے کی کوشش کی؟ پہلے گارڈ کمار نے بھی اس کو مارنے کی کوشش کی۔ میری ناک کے نیچے 2 لوگ اس کو کیوں قتل کرنا چاہیں گے ہارون؟ اور چپتی ہوئی آنکھیں ہارون کے چہرے پہ جما دیں۔ ہارون اسی طرح ٹھنڈے انداز میں اسے دیکھے گیا۔ ہو سکتا ہے سعدی جھوٹ بول رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی اور جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر اپنی ناک کے نیچے رہنے والوں سے سوال کرو، مجھ سے نہیں۔ ہارون مسکرا کر بولے۔ ہاشم اپنی چپتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ اگر تمہاری کوئی انوالومنٹ نکلی ہارون تو وہ وقت گزر گیا جب تم میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھے دھمکاتے تھے ہاشم۔ جاؤ اپنے بھائی کو بچانے کی فکر کرو۔ ہارون کے چہرے پہ اب بھی وہی اسپاٹ بن، وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ ہاشم کا کردار کو اندر تک جیسے کسی نے جلا ڈالا تھا، مگر اس بات کا جواب وہ نہیں دے پایا تھا۔ وہ جس وقت باہر پورچ کی طرف جا رہا تھا، اسے لان عبور کرتے آبی دکھائی دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر ڈٹ گئے۔ دونوں کے قدم ٹھہر گئے، نگاہیں ملیں۔ ہاشم نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ کافی تیار اور سجی سنوری لگ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک سب سے زیادہ واضح تھی۔ ریٹ؟ وہ مسکرایا۔ زخمی سا انداز تھا۔ آبدار سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ ہاتھ میں کلچ تھا۔ سامنے کار تیار تھی، جس کا دروازہ کھولے کھڑا ڈرائیور، جس نے چابی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، گویا آبی کے حوالے کرنی ہو تاکہ وہ خود ڈرائیو کر کے جائے۔ ہاشم نے ہر تفصیل کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کے کندھے کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ بولا۔ پوچھ سکتا ہوں اتنا خاص کون ہے جس سے ملنے جا رہی ہو؟ آبدار لمحے بھر کو ٹھہری، چہرہ سنجیدہ اور اسپاٹ رہا۔ نہیں، کار کی طرف دیکھتے ہوئے خشک مزاجی سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ہاشم کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، اس کے اندازے کے عین مطابق وہ اکیلی ڈرائیو کر کے جا رہی تھی۔ وہ بھی کیا لو کے محسن، جو وفا کی خاطر خود تراشیدہ اصولوں پہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ الطالوی ریسٹورنٹ کے برآمدے میں بچھی میزوں میں سے ایک پہ آبدار بیٹھی تھی، کمر پیچھے لگائے اور کوہنی کرسی کے ہتھ پہ جما کر اپنے ایئرنگ سے کھیلتی وہ منتظر نظروں سے داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لان میں لگی میزوں پہ موجود افراد بھی بار بار اس کی نظر بھٹکتی، کبھی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، مگر ابھی وقت پڑا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ کھیل رہی تھی۔
مور چال میں 8 بجے والے ڈرامے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ندرت مسلسل اونچا اونچا ڈانٹ کر اسامہ کو خاموش ہونے کے لیے کہہ رہی تھی، جو سارا اسکول کا کام لاؤنج میں بیٹھ کر ہی کرنے کی ٹھانے ہوئے تھا۔ ساتھ میں مسلسل بڑے ابا کو بتا رہا تھا کہ حسینہ کو صداقت نے کتنا قیمتی سیمسنگ کا اسمارٹ فون لے کر دیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ چائنا والا نہیں ہے بلکہ خالص اصلی والا ہے۔ ندرت نے چپل اٹھائی تو وہ خاموش ہوا۔ سادی قانون کی موٹی سی کتاب اٹھائے لاؤنج کے کونے میں بیٹھا خاموشی سے پڑھ رہا تھا، اور ان سب سے لاتعلق سمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی، بار بار گھڑی دیکھتی، چہرے پہ بے چینی بھی تھی اور غصہ بھی۔ کیا وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ڈنر منگوا رہا ہوگا؟ ثبوت کے تو بس بہانے ہیں، موقع چاہیے فارس کو بس۔ وہ سخت خفا لگ رہی تھی، بار بار موبائل اٹھاتی پھر رکھ دیتی۔ میں کیوں فون کروں، مجھے پرواہ تھوڑی ہے۔ وہ مسلسل خود سے بولے جا رہی تھی۔ ریستوران میں واپس آؤ تو وہاں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ آبدار اسے داخلی دروازے سے ہی نظر آ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ آبی نے یقیناً اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مگن سی مسکراتے ہوئی سوچ میں گم بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آبدار کو نگاہوں میں رکھے، لان پار کیا، بہت سی میزوں کے درمیان سے راستہ بنایا اور پھر برآمدے کے زینے عبور کیے، چند ڈگ مزید اٹھائے، یہاں تک کہ آبدار کی میز سامنے آ گئی۔ اس نے قدم روک لیے، آبی کے بالکل سامنے۔ وہ جو مگن سی بیٹھی تھی، کسی کے آنے کی آہٹ پہ چونکی، پھر مسکراتی نظریں اٹھائیں، مگر جیسے ہی آبدار نے سامنے موجود ذی نفس کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں الجھن سی ابھری۔ سوری، آپ کون؟ جانتے بوجھتے بھی اس نے سوال کیا۔ سامنے کھڑی حنین نے مسکرا کر کرسی کھینچی۔ میں حنین یوسف ہوں، مجھے فارس غازی نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کیس میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی اہم ثبوت کے ساتھ۔ میں وہی لینے آئی ہوں آپ سے۔ اپنا پرس نیچے رکھا اور دونوں کونیاں میز کی سطح پہ رکھ کر چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے وہ معصومیت سے بولی۔ اور فارس؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ تو مجھے ڈراپ کر کے چلے گئے۔ وہ اکثر اسی طرح مجھے ڈراپ کرتے ہیں اور عموماً اسی وقت کسی کا قتل ہو جاتا ہے۔ بس خدا سے آج کوئی جان سے نہ جائے، جھرجھری لے کر وہ بولی تھی۔ آبدار کا حلق تک کڑوا ہو گیا، ماتھے پہ سلوٹیں در آئیں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، اندر غصے کے ابال اٹھنے لگے تھے۔ میں نے اچھی خاصی ایپیکورین ہوں، فوڈ لی، صحیح قسم کی فوڈ لی، اس لیے اپنا آرڈر تو میں فوراً کر رہی ہوں۔ آپ کیا لیں گی؟ مینیو بک اٹھا کر ویٹر کو اشارہ کرتے سادگی سے پوچھ رہی تھی حنین۔ آبدار نے تندہی سے اسے دیکھا۔ ماتھے پہ کٹے بال اور لمبے بالوں کی فرینچ چوٹی گوندے، وہ لیمن کلر کے لان کے نفیس سے جوڑے میں ملبوس سادہ سی لڑکی تھی، گندمی رنگت کی، حامل مگر چمکتی سیاہ آنکھوں والی۔ آبدار سر جھٹک کر موبائل اٹھا کر کال میں لانے لگی۔ حنین اسی بے نیازی سے ویٹر کو آرڈر لکھوا رہی تھی۔ آپ آرڈر نہیں کریں گی؟ معصوم حنین نے پلکیں جھپک کر پوچھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ کیونکہ آپ کے پاس کوئی اہم ثبوت ہے جو آپ ہمیں دینا چاہتی ہیں۔ ماموں نے کہا جا کر ان سے لے لو، میں آ گئی۔ جو دینا ہے وہ انہی کو دوں گی، تمہیں نہیں۔ خیر، تمہیں کچھ اور نہیں کہنا تو میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ویسے تو میں اپنا بل خود ادا کروں گی، GST ملا کر پورے 2050 بنیں گے۔ 2000 ہیں میرے پاس، آپ 50 روپے ادھار دے دیں، ٹرائل پہ جب آپ سے ملوں گی تو دے دوں گی واپس، پھر آپ بے شک چلی جائیں۔ پھر سے آنکھیں جھپکائیں۔ آبدار نے ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی، کلچ کھولا، اندر سے کریڈٹ کارڈ نکالا اور میز پہ رکھ دیا۔ نظر اٹھا کر ویٹرز کو دیکھا جو سرونگ کرتے نظر آتے تھے۔ چونکہ ہدایت کری تھی، اس لیے اس کے مہمان کے آتے ہی وہ چوکنے ہو گئے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مہمان مطلوبہ شخص نہیں ہے۔ پیمنٹ ہو جائے گی، تم کھانا کھاؤ، وہ بیزاری سے بولی تو حنین نے شانے اچکائے۔ آپ کی مرضی، اور نیپن گود میں بچھایا، چھری کانٹا درست کر کے رکھا۔ ویسے چاہیں تو ماموں سے ایک دفعہ پوچھ لیں، وہ بہت پر یقین تھے کہ آپ بغیر وہ فلیش ڈرائیو دے نہیں جائیں گی۔ آبدار کو اس کے کیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پہلے ہی موبائل پہ نمبر ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فارس نے کال پک کی، وہ میز کے پیچھے سے نکل کر ذرا دور چلی آئی۔ آپ کہاں ہیں؟ ریسٹورنٹ کے برآمدے میں کھڑے ناراضگی سے وہ فون میں بولی تھی۔ کام سے نکلا ہوا ہوں۔ کیوں؟ آپ کو یہاں خود آنا تھا، اس کو کیوں بھیجا؟ گردن موڑ کر ایک خفا نگاہ حنین پہ ڈالی، جو چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آبی کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔
اگر کچھ واقعی ضروری ہے آپ کے پاس تو اسے دے دیں، آگے آپ کی مرضی۔ ڈر گئی مجھ سے؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، صرف یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پڑیں۔ مصیبت میں تو میں پڑ چکی ہوں، تلخی سے مسکرا کر بولی۔ بہرحال میں اس کو کچھ نہیں دے رہی، بلکہ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ مرضی آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسری طرف سے لائن ڈیڈ ہو گئی۔ آبدار واپس آئی تو ماتھے کے بل گہرے ہو چکے تھے، کھانا سرو ہو چکا تھا اور حنا مزے سے شروع بھی کر چکی تھی۔ میرے بھائی کا انٹرویو کرنے کے بعد بھی آپ کو اصل گیم سمجھ میں نہیں آئی ہے نا؟ لازانیہ کا بڑا سا پورشن اپنی پلیٹ میں نکالتی حنین نے مگن سے انداز میں پوچھا تھا۔ سوری، وہ کھڑے کھڑے ٹچ میں موبائل رکھتی چونکی۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ حنین نے حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے لے کر منہ کا لقمہ چبایا، پھر سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا، پھر چہرہ اٹھایا۔ آبدار اسی طرح شش و پنج میں کھڑی تھی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے آبدار صاحبہ، فارغ غازی ہم سے اپنا کام ایسے نکلواتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا ہی تو آئیڈیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ رک کر کانٹے میں پھنسا پنیر، پاستا اور قیمے کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ لذیذ اشیاء زبان کو چھوتے ہی گویا اندر گھل گئیں۔ اس نے نوالا تسلی سے کھایا، پھر بولی، آپ ہارون عبید کی بیٹی ہیں نا؟ اور فارس ماموں کو معلوم تھا کہ ہارون صاحب کا سعدی بھائی کے اغوا میں ہاتھ ہے، تو انہوں نے بس اتنا کیا کہ بھائی کے میموریل ڈنر پہ میری تقریر سے پہلے ڈاکٹر توقیر سے کہا کہ اپنی تقریر میں اتنا کہہ دیں کہ سعدی یوسف کلینکل ڈیتھ کا شکار ہوا تھا۔ فارغ غازی کو پتہ تھا کہ یہ فقرہ ہارون عبید کی بیٹی کو کلک کر جائے گا، وہ سعدی یوسف کو ڈھونڈے گی اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کو بھائی نے بتایا کہ وہ نہیں گیا کسی کلینکل ڈیتھ میں، صرف خواب دیکھا تھا اس نے، مگر آپ نہیں مانی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اغوا کے وقت سعدی یوسف تو ہوش میں آیا ہی نہیں تھا، پھر ڈاکٹر بخاری کو کیسے پتا کہ اس نے کچھ دیکھا یا نہیں؟ آپ کرتی ہیں نا ایسے لوگوں کا انٹرویو۔ یوں آپ نے بھائی کو ڈھونڈا اور ہم بھی بھائی تک پہنچ گئے۔ اب آیا سمجھ میں؟ آپ کو استعمال کیا ہے فارغ غازی نے۔ وہ کھاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی جیسے خبر نامہ پڑھ کر سنا رہی ہو۔ آپ بھی بالکل متحیر سی کھڑی تھی۔ سن، پھر وہ آہستہ سے بیٹھی۔ تو وہ ہمیشہ سے مجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا، وہ بولی تو آواز میں تفاخر سا تھا۔ حنین نے ہاتھ روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے برا نہیں لگا تھا، اسے ناز ہوا تھا۔ آپ تو کسی اور کی بھی نظر میں ہیں۔ کس کی؟ وہ چونکی۔ ہاشم کی، وہ بولی تو اندر دل گیلی لکڑی کی طرح سلگ گیا، آواز کانپی، آنکھوں میں کرب سا ابھرا۔ دل کھویا تھا اور واپس حاصل بھی کر لیا تھا، مگر کھونے کا درد اور واپسی کے جتن کی اذیت آج بھی ویسی ہی تھی۔ ہاشم کا کیا ذکر؟ آبدار نے غور سے اسے دیکھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ حنین چند لمحے اسے دیکھتی رہی، انہی کھوجتی رشک بھری نظروں سے، پھر لبوں سے پھسلا، کیا ہے آپ میں جو اسے کہیں اور دیکھنے ہی نہیں دیتا؟ آبدار ہلکا سا مسکرائی، پھر آگے کو ہوئی اور حنا کی سادہ چمکدار آنکھوں میں جھانکا۔ چھوٹی لڑکی، کیا تمہیں ہاشم پہ کرش ہے؟ حنین اسی طرح اسے دیکھے گئی، بولی کچھ نہیں، البتہ اس کے رخسار گلابی ہوئے تھے۔ ہاشم کو متاثر کرنے کے لیے سامنے والے میں کلاس ہونی چاہیے۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے خبردار کرنے کے انداز میں گویا ہوئی۔ خوبصورتی ہونی چاہیے، متاثر کن سٹائل ہونا چاہیے، ذہانت اور اعتماد ہونا چاہیے۔ ایسی لڑکی جو اس کی کونی تھام کر جب چلے تو ایک دنیا اس کو دیکھے، وہ ڈھیروں دولت اور جاہ کی مالک ہو، اس کا اعلیٰ خاندان ہو، وہ شہزادیوں جیسی ہو، وہ کیریئر وومن ہو، بڑے بڑے میدان مارے ہوں اس نے، سیمینارز اور ورکشاپس میں تقریریں کرتی ہو تو ایک دنیا اس سے متاثر ہوتی ہو۔ اس سے کم پہ وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ شہرین اپنی جوانی میں ایسی ہی تھی، اور آپ بھی ایسی ہی ہیں۔ وہ اسے تکتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولی تھی۔ آبدار نزاکت سے مسکرائی، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، مگر تم ایسی بالکل بھی نہیں ہو، وہ تمہیں کبھی نہیں چاہے گا، وہ ہر کسی کو نہیں چاہ لیتا۔ حنین ہلکا سا مسکرائی، مجھے اس کی خواہش ہے بھی نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھ سے فارغ غازی محبت کرتے ہیں اور وہ ہر کسی سے محبت نہیں کر لیتے، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں ان کی محبت، دوستی اور اعتماد جیتنے کے لیے۔ وہ مجھے اپنی ٹیم کہتے ہیں، میں اداس بیٹھی ہوں تو محسوس کر لیتے ہیں، اور میں خوش بیٹھی ہوں تو میری خوشی ہمیشہ بانٹتے ہیں، مجھے ایسی باتیں بھی سنا دیتے ہیں جو زمر کو نہیں بتاتے۔ میں خوش ہوں کہ میرے پاس زیادہ اچھے محبت کرنے والے ہیں۔ آبدار کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، مگر اس نے لاپرواہی سے شانے جھکائے، تم ان کی بھانجی ہو، یہ نیچرل ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے اندر محبت لینے والی کوئی خوبی نہیں ہے؟
میرا تم سے کیا مقابلہ ہے؟ وہ مسکرا دی اور شانے اچکائے۔ جب ادائے بے نیازی تھی تو پھر مجھے وہ ثبوت نہیں دیں گی آپ؟ حنین پلیٹ پرے دھکیل کر ٹیشو سے ہاتھ اور لب صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ آبدار نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ فارس غازی سے کہو اگر وہ اسے چاہیے تو مجھ سے آ کر خود لے لے، میں دے دوں گی، مگر صرف اسی کو۔ تم میرے پیر بھی چھو تو میں تمہیں نہیں دوں گی۔ آپ کی مرضی، ورنہ میں تو آپ کے پیر چھونے والی تھی۔ حنین مایوسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پرس کندھے پہ لٹکایا۔ کھانا اچھا تھا مگر اتنا اچھا نہیں، اٹیلین میں دیسی ٹچ آ رہا تھا۔ بل آپ ادا کر دیجیے گا، میں تو ویسے بھی کسی قابل نہیں۔ اور کندھے اچکا کر مڑ گئی۔ آبدار نے سر جھٹکا، اس کی نظروں نے دور جاتی حنین کا آخر تک پیچھا کیا۔ پتہ نہیں کیوں آخری باتوں میں طنز سا محسوس ہوا تھا۔ بل پے کرنے کے بعد اس نے کریڈٹ کارڈ واپس رکھنے کے لیے پرس کھولا تو ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پرس کی اندرونی زپ کھلی تھی اور وہ خفیہ جیب خالی تھی، وہ خفیہ جیب جس میں اس نے وہ ٹائپ ان ڈرائیو رکھی تھی۔ کدھر گئی؟ آبدار بدحواسی سے پرس کو کنگالنے لگی۔ باہر پارکنگ میں فارس کی کار کا فرنٹ ڈور کھول کر حنین اندر بیٹھی اور ٹائپ ان کیمرہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ 4 منٹ بھی نہیں لگے مجھے۔ پہلے اس کا پرس کھلوایا، پھر جب وہ آپ سے بات کرنے کے لیے سائڈ پہ گئی تو اسے نکال لیا۔ مجھے لگا تھوڑی احتیاط سے چھپائے گی اسے، مگر وہ محترمہ تو اپنا شاہانہ ضم میں کافی لاپرواہ ثابت ہوئی ہیں۔ اب بیٹھ کر سوچ رہی ہوگی کہ کون کتنا قابل ہے۔ خفگی سے بڑبڑاتی وہ بولی تھی۔ فارس نے ایک ہاتھ میں ننھا کیمرہ پکڑا اور دوسرے سے ڈرائیو کرتا کار آگے لے گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے گاڑی کی چھت پہ لگی لائٹ آن کی اور غور سے اس ڈیوائس کو دیکھا، پھر جیب میں رکھ دی۔ ویسے آپ خود بھی ان سے مل کر یہ لے سکتے تھے۔ کافی دیر بعد حنین ونڈو اسکرین کے پار نگاہیں جمائے سوچتے ہوئے بولی۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو حنین کہ کسی سے آپ کا ملنا یا بات کرنا آپ دونوں کو فتنے میں مبتلا کر سکتے تو پھر اس راستے سے احتراز برتنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بہانے سے اسے ملا جائے اور خود کو صفائیاں دی جائیں کہ یہ آخری بار ہے، اس دفعہ بات کر کے اس قصے کو ختم کرنا ہے میں نے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تعلق توڑنا ہے تو کسی کو خدا حافظ، کسی الوداع کے بغیر اسی لمحے توڑا جاتا ہے۔ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ حنین کو بہت کچھ یاد آیا مگر بظاہر بشاشت سے بولی۔ صاف کہیں نا، بیوی سے ڈرتے ہیں آپ؟ بیوی سے کون نہیں ڈرتا یار؟ اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ ہنس دی، پھر سڑک کو دیکھ کر بولی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں گھر ڈراپ کر کے میں فاطمی صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ حنین بالکل ٹھہر گئی۔ الیاس فاطمی، وارث ماموں کا باس؟ یہ نام ذہن میں پچھلے 5 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ وٹنس لسٹ میں ہے، اس لیے مجھے اس سے ملنا ہے۔ مگر سنو، گھر جا کر زمر کو مت بتانا کہ میں اسے ملنے گیا ہوں۔ یاد دہانی کرائی۔ تو انہیں بتاؤں آپ کس سے ملنے گئے ہیں؟ جسے تم مل کر آ رہی ہو۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ حنین کے آبرو خفگی سے بھیجے۔ اس مین حرکت کو کیا کہوں میں؟ اسے تم فارسیزم کہو۔ خیر سے زمر بھی یہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ اب اترو۔ گھر آ گیا تھا۔ فارس نے اس کو مسکرا کر اترنے کا اشارہ کیا۔ حنین خفا سی اتر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کار آگے لے گیا، اسے جیسے سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ شدت غم میں بھی زندہ ہوں تو حیرت کیسی، کچھ دیے تند ہواؤں سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک عجیب رات تھی، بے چین، مضطرب، ڈھیر ساری ذہنی دباؤ لیے ہوئے۔ وہ سونیا کی سالگرہ میں جانے سے پہلے وارث سے ملا تھا۔ حنین اس کے ساتھ تھی۔ اسے حنین کو اس کی دوست سے ملوانے جانا تھا، یہ بھی ایک بہانہ تھا، زمر سے ملنے کا بہانہ، نہ ڈھونڈنے کا بہانہ۔ جب کوئی تعلق نہیں رکھنا تو کیا بار بار اس کا سامنا کیا جائے؟ یہی سوچ کر وہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ حنین کار میں بیٹھی تھی اور وہ باہر کھڑا تھا۔ وارث سے اس کی بات تب بھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ پریشان تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر پریشان تھا۔ میرا باس مجھ سے استعفیٰ مانگ رہا ہے۔ اس وقت لوگ آس پاس سے، وہ جلدی میں تھا، اس کو سمجھا نہیں سکتا تھا، اتنا وقت ہی نہیں تھا، مگر اس نے بار بار کہا تھا تم انتظار کرو، میں کر لوں گا سب کچھ ٹھیک، بس تم استعفیٰ نہیں دو گے۔ آخری دفعہ جو اس نے وارث کا چہرہ دیکھا اس پہ ایک تسلی سی تھی، سخت پریشانی کے درمیان موہن سی تسلی، ایک مان اعتبار سا تھا کہ فارس سنبھال لے گا۔ اور وارث سر کو اسبات میں خم دیتے ہوئے اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ یہ وہ آخری دفعہ تھا جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، زندہ چہرہ۔ وہ حنین کو ہوٹل لے آیا، اس کی دوست سے پے در پہ سوالات کرتے ہوئے بھی اسے مسلسل کوفت ہو رہی تھی۔
ذہنی طور پہ وہ پیچھے تھا، وارث کے مسئلے میں اٹکا تھا، سالگرہ کی تقریب میں واپس آ کر بھی وہ ایسے ہی الجھا ہوا تھا۔ زرتاشا کو ہاشم نے کچھ کہہ دیا تھا، وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی۔ فارس کا کھولتا دماغ مزید ابلنے لگا تھا، اسے خود بھی نہیں یاد اس رات اس نے کس کس کو جھڑکا تھا۔ علیشہ، حنین، زرتاشا، ہاشم۔ سارا غصہ اور چڑچڑا پن اس لیے تھا کہ وہ وارث سے نہیں مل سکا تھا، اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں سکا تھا۔ زرتاشا آف موڈ کے ساتھ سوئی تھی، وہ مسلسل وارث کو کال کر رہا تھا مگر اس کا فون آف تھا۔ اس رات وہ نہیں سویا، بالکنی میں بیٹھا رہا تھا، پیر لمبے کر کے میز پہ رکھے وہ سوچے جا رہا تھا۔ سامنے ہاشم کے کمرے میں ایک لیمپ آن تھا، پردوں کی جھڑی سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم بھی صوفے پہ پیر لمبے کر کے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ کسی اور ہی حالت میں لگتا تھا۔ فارس پھر بالکنی میں ٹہلنے لگا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ وہ بے چین تھا، جانے کون سی چیز سکون نہیں دے رہی تھی۔ دل خراب تھا، دماغ بھی ٹھیک نہیں تھا، کیا کرے، کس سے کہے۔ وہ عجیب بھاری سی رات تھی، گویا دل پہ کوئی بھاری سل پڑی ہو، جس کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے، گرائے تو کیسے گرائے، کوئی سرا ہاتھ نہ آتا تھا۔ صبح صادق ابھی ٹھیک سے طلوع نہیں ہوا تھا جب اس نے بنا کچھ کھائے پیے، حتیٰ کہ منہ دھوئے بغیر چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اسے وارث سے ملنا تھا، جلد از جلد، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ عجیب سے وہمیں آتے تھے ذہن میں، مگر وارث اپنے ہوٹل کے کمرے میں نہیں تھا، صرف اس کا جسم تھا پنکھے سے جھولتا۔ وہ بھاگا اور اس کے پیر پکڑ لیے، گردن کو سہارا دیا، مگر یہ گردن ٹوٹے کئی گھنٹے بیت چکے تھے، وہ اب نہیں رہا تھا۔ اگلے چند دن یوں گزرے گویا آنکھوں کے سامنے لال دھند سی چھائی ہو۔ عجب کرب تھا، عجب درد تھا۔ پہلے دن وہ صدمے سے چپ رہا تھا، وارث کی بیٹیوں کو روتے دیکھتا رہا، ویران آنکھوں سے سب دیکھتا رہا، ویران دل سے سنتا رہا۔ پھر جب وہ وارث کی بیٹی کے ساتھ اس کی قبر کے سامنے بیٹھا تو اس روز سارے احساسات جاگنے لگے تھے، غم پہ غصہ غالب آنے لگا تھا، اتنا کہ دل تھا پھٹ جائے گا۔ تب اس نے عہد کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ وہ انتقام لے گا۔ شاید تب وہ انتقام کو انصاف کے مترادف سمجھتا تھا، وہ ضرور اپنے بھائی کی خونیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، اس کا عہد تھا خود سے۔ اور جتنا وہ اس بارے میں سوچتا تھا، اصلی غصہ اود آتا تھا، دل چاہتا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دے، جلا کر راکھ کر دے۔ کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا، عقل پہ پڑا سرخ پردہ اتنا گھنا تھا کہ سارا منظر دھندلا دیتا تھا۔ وہ اور سعدی زمر کے پاس گئے، اب اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ اس کی کون تھی، اب صرف یہ اہم تھا کہ وہ کون تھی۔ وہ پروسیکیوشن آفس میں ایک اہم عہدے پہ تھی، وہ اس کیس کو دیکھ سکتی تھی، وہی کچھ کر سکتی تھی، مگر اس کا رویہ بھی خشک سا تھا، وہ جیسے چھٹی لے کر جانے کے بعد زبردستی واپس بلائی گئی تھی۔ اس کے لیے تو یہ روز کی بات تھی، آج ایک قتل ہوا تو آج دو۔ وہ بے تاثر انداز میں معمول کا کام کرتی رہی۔ ابتدا اس نے فارس پہ شک کی، اس وقت اتنے غصے میں اتنا اندھا ہو جانے والا آدمی تھا کہ زمر بی بی کے انداز پہ اس کا دماغ کھول اٹھ رہا تھا۔ وہ غیر جانبداری سے اپنا کام نپٹا رہی تھی، مگر وہ مضطرب تھا، بے چین تھا، وہ چاہتا تھا جلد سے جلد قاتل پکڑا جائے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ پولیس آفیسر نہیں ہے جسے 14 دن میں تفتیش مکمل کرنی ہو اور چالان جمع کروانا ہو۔ وہ وکیل، اور وکیلوں کی تفتیش تو مہینوں سالوں چلتی ہے۔ ان دنوں وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ دماغ پہ چڑھی سرخ دھند نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک سلب کر دی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ زمر پہ آ رہا تھا، ملال یا صدمہ نہیں، صرف غصہ۔ اس پہ کیوں شک کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے وہ اسے اپنے البائی سے ملوا دے گا، مگر اس پہ شک کر کے اچھا نہیں کر رہی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ زمر سب سے پہلے اس کو ہر شک اور شبہے سے پاک کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتی تھی، تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ وارث کا موبائل اور پھندا اسی کی کار سے ملا تھا۔ مگر سرخ دھند اسے کچھ سوچنے نہیں دیتی تھی۔ کوئی اس پہ شک کیسے کر سکتا ہے؟ سب اندھے ہیں کیا؟ وہ اپنے بھائی کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ربش تھا جس پہ فارس غازی کے خیال میں کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس امکان کو ذہن سے خارج کر رکھا تھا۔ مگر یقین کرنا کسے تھا؟ صرف شک ہی کافی ہوتا ہے، آدمی کو ملزم صرف شک بناتا ہے، یقین تو مجرم بناتا ہے۔ وہ ملزم بننے جا رہا تھا اور وہ خود اپنی قسمت سے لاعلم تھا۔ سارا دھیان صرف ایک چیز میں اٹکا تھا، وارث کا باس الیاس فاطمی۔ صرف وہی جانتا ہے کہ وارث کو کس نے اور کیوں مارا ہے۔ کشتی جہاں ہے یہ ڈوبے چلی جاتی ہے فراز، اور ابھی درد کا دریا نہیں تو غیانی پہ۔ الیاس فاطمی اپنی اسٹڈی ٹیبل میں بیٹھا تھا، کمپیوٹر کے سامنے فائلوں کا انبار لگا پڑا تھا، جس کے صفحات کا وہ اسکرین پہ نظر آتے ہندسوں سے موازنہ کر رہا تھا۔ اسٹڈی میں سفید بتیاں جلی تھیں، کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے،
چند ریکس میں ترتیب سے رکھی کتابیں نظر آتی تھیں۔ وہ اینک لگائے کام میں پوری طرح منہمک تھا، مگر اس آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ کوئی آہٹ سی تھی شاید۔ وہ چونک کر آگے پیچھے دیکھنے لگا، پھر اینک اتار کر فائل پہ دھری اور کرسی سے اٹھا۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا باہر آیا۔ راہداری اور سیڑھیاں نیم روشن تھیں۔ سارا گھر خاموش پڑا تھا، گہرے سناٹے میں ڈوبا تھا۔ لاؤنج، کچن، لابی، اس نے باری باری ہر جگہ دیکھی۔ دروازوں کے لاکس اور کھڑکیوں کے بولٹس چیک کیے، سب مقفل اور پرسکون تھا۔ وہ سر جھٹکتا واپس اسٹڈی میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور جیسے ہی واپس گھوما اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ سامنے اس کی کرسی پہ وہ بیٹھا تھا، پیر لمبے کر کے اس کی اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے تھے، یوں کہ جوگرز فائلوں کو چھو رہے تھے، اور ٹیک لگائے بازوؤں کا تکیہ بنا کر گردن کے پیچھے رکھے ہوئے تھا۔ نظریں اس پہ جمی تھی، اور جب اسے متوجہ پایا تو سر کو خم دے کر سلام کیا۔ کیا حال ہے فاطمی صاحب؟ فاطمی کی نظریں اس کے وجود سے ہوتی ہوئی میز تک گئی جہاں بریٹا پستول رکھا تھا۔ فارس نے نظروں سے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمی نہیں ہلا، وہ کھڑا رہا۔ اس کا ذہن ممکنہ آپشنز پہ تیزی سے کام کر رہا تھا، ہاتھ ڈور نوب پہ ہنوز جمع تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو چپ چاپ یہاں آ کر بیٹھ جاتا، کیونکہ اگر تم شور کر کے کسی کو بلاؤ گی تو بات پھیلے گی۔ ہاشم سنے گا تو سمجھے گا کہ تم اور میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایک کور اپ تھا، ایک بھونڈی کوشش جس سے تم اس پہ ثابت کر رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملے ہوئے۔ وہ مزید تم پہ شک کرے گا۔ فاطمی نے ڈور نوب چھوڑ دیا، اسے خوش گمی نگاہوں سے گھورتا وہ سامنے آیا اور کرسی کھینچی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہاشم کو اپنی اور میری کورٹ میں ہونے والی ملاقات کا جانے کس ڈھنگ سے بتایا تم نے کہ وہ میری ایک ایک موو پہ نظر رکھنے لگ گئے؟ اب کیا چاہتے ہو تم؟ بیٹھ جاؤ، اپنا ہی گھر سمجھو۔ فارس نے پھر سے اشارہ کیا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں سکون تھا اور بے نیازی بھی۔ فاطمی چند لمحے کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا، ایک گہری سانس لی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تم نے پرسوں کورٹ میں پیش ہونا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سچ بولو۔ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھڑک کر بولا تھا۔ تعلق تو ہے، اور تم کورٹ میں اس کے بارے میں بتاؤ گے، اور پھر تم۔ فارس نے جوگرز نیچے اتار لی، آگے کو ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم اپنی جاب سے استعفیٰ دے دو گے؟ فاطمی کی آنکھیں پہلے حیرت اور پھر ناگواری سے پھیلی۔ میں استعفیٰ کیوں دوں؟ کیونکہ میں ایسا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے کیس کا جج، جیوری اور جلاد ہوں۔ وہ سرد تپش سے لدی آنکھوں اس کے چہرے پہ گاڑے بولا تھا۔ آج میں تم سے استعفیٰ مانگ رہا ہوں الیاس فاطمی، اور اگر میں ایسا نہ کیا تو کیا کرو گے تم؟ مجھے زہر دو گے؟ میری بیٹی کو مارو گے؟ تمہاری اطلاع کے لیے میں اسے باہر سیٹل کروا چکا ہوں، وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے۔ وہ حقارت سے بولا تھا۔ مجھے تمہاری بیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر ہاں تمہارے بیٹے سے ہے، تمہارا لاڈلا بیٹا، جس کی کار کے لیے تم نے میرے بھائی کو مسلوب کیا تھا، جو باوجود کوشش اور سفارشوں کے مقابلے کا امتحان پاس نہیں کر سکا تھا، اور آج کل اسی پرائیویٹ فرم کو چلا رہا ہے جسے اس نے 2-2.5 سال پہلے بنایا تھا۔ مجھے تمہارے بیٹے سے سروکار ہے۔ کیا کرو گے تم میرے بیٹے کا؟ وہ چونکا تھا مگر ڈرا نہیں۔ سمپل، میں اس کے کمرے میں اسے پنکھے سے لٹکا کر اس کی گردن توڑ دوں گا، جان کے بدلے جان، گردن کے بدلے گردن۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ پستول اٹھا کر جیب میں ارسا اور اٹھ کھڑا ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی الیاس فاطمی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے تابی سے بولا، مگر ڈر اب بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، عدالت میں سچ بولو، ورنہ تمہیں تمہارے لاڈلے بیٹے کی لاش بہت جلد پنکھے سے جھولتی ملے گی۔ پھر ہاتھ ماتھے تک لے کر سلام کیا۔ پھر ملتے ہیں، اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد ویسے ہی سناٹا چھا گیا۔ الیاس فاطمی اسی طرح بیٹھا رہا، اس کے چہرے پہ غصہ بھی تھا اور تفکر بھی، مگر خوف نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ فارس اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی تاریک اسٹریٹ میں قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، جب جیب میں رکھا فون تھر تھر آیا۔ اس نے چلتے چلتے اسے نکالا، اسکرین دیکھ کر لب مسکرا اٹھے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ جی حکم؟ کہاں ہو؟ خفا خفا سا پوچھا گیا۔ اسی کے ساتھ ہوں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زمر خاموش ہو گئی، پھر لہجہ سرسری سا بنایا۔ مجھے پوچھنا تھا کہ بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے، یہ پہلے بھی آیا ہوں میں یہاں، مگر آج زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں تم کیا کہہ رہی تھی؟ زمر نے ضبط سے گہری سانس لی۔ میں تم سے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری بلو والی شرٹ، یار ویسے بہت اچھا کھانا ہے ادھر کا، اور یہ کینڈلز بھی بہت اچھی ہیں، یا شاید میرا موڈ اچھا ہے، پتہ نہیں کیوں میں کافی انجوائے کر رہا ہوں۔ فارس، اس نے بامشکل ابلتے غصے کے اوپر بند باندھا۔
کل کے لیے تمہارے کون سے کپڑے استری کروانے ہیں؟ اگر تم بتا دو تو میں صداقت کو، تم ایسے ہی اس لڑکی کو اتنا غلط سمجھتی ہو۔ ایک معصوم سی خواہش تھی اس کی یہاں کھانا کھانے کی، اور وہ میں نے پوری کر دی۔ اس نے تمہیں وہ ثبوت دیا یا نہیں؟ وہ تیزی سے بولی۔ اوہ، وہ تو میں بھول گیا، اصل میں باتوں میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ زمر کا بس نہیں چل رہا تھا اس کو فون کے اندر سے ہی شوٹ کر دے۔ تم نا آج گھر نہ آنا، مطلب اجازت دے رہی ہو اس کے گھر رکنے کی؟ سادگی سے پوچھا۔ زمر نے آنکھیں میچ کر کن پٹی سے ہلائی، پھر آنکھیں کھولیں اور تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے کپڑے اب میں کوئی استری نہیں کروا رہی، خود کرنا۔ اور فون کھٹ سے رکھ دیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ 2 نمبر آدمی